اسلام آباد میں جو ہوا 24 25 26 کو، اور اس حوالے سے آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی لاش وہاں پہ نہیں گری، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ پہلے سینکڑوں کی تعداد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہید ہوئے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی نے خود کہا کہ جی 12 ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ آپ کی معلومات کیا ہیں؟ کتنے ورکر شہید ہوئے؟ دہشت گردی کی آپ نے بات کی، اس میں وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیونکہ یہ بار بار الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں یہ افغانستان سے آتے ہیں۔ طالبان کے دو رخ ہے، ایک یہ پی ٹی آئی ہے اور ایک وہی لوگ ہیں۔ ہنسو گیس کی شیل طالبان نے دی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ مجھے شک ہے اچھا شک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اپوزیشن چیمبر میں موجود ہوں۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اسمبلی میں خطاب بھی کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا موجودہ صورتحال کے حوالے سے، صوبائی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے تو بعد میں پوچھیں گے۔ آپ نے اسلام آباد میں جو ہوا 24 25 26 کو، اور اس حوالے سے آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی لاش وہاں پہ نہیں گری، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اور آپ نے آج اے پی سی میں بھی شرکت کی، اس حوالے سے بعد میں آتے ہیں۔ ٹھیک، میں نے یہ نہیں کہا کہ لاش ادھر نہیں گری، میں نے یہ کہا کہ بقول آپ کے آپ جو کہہ رہے ہوں، لیکن میں نے یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یار سینکڑوں آپ کے الیکٹڈ لوگ تھے، ایم پی ایز، ایم این ایز، کیبنٹ ممبر، پلس ان کے عہدیدار، ان کے جو درجنوں لیڈران ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ پی ٹی آئی کس کے ڈائریکشن پہ چل رہی ہے، کون اس کا چیئرمین ہے، کون اس کا انفارمیشن سیکرٹری ہے، کون کیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا، وہ سینکڑوں ہے۔ تو میں نے یہ کویسچن ضرور کیا، کیا گولی کے اوپر کسی نے لکھا تھا کہ یہ ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹر، کیبنٹ ممبر یا عہدیدار کو نہیں لگنی ہے، جا کر غریب بندے کو ڈھونڈو اس کے اوپر لگو، کسی پر خراش ہی نہیں آئی، میں نے یہ بات کی ہے۔ تو کون ہے اس میں؟ یہ خدا نہ کرے اس کو گولی لگے، لیکن میں جو جانتا ہوں کسی پر نہ گولی لگی، نہ کوئی پٹاخہ لگا، نہ کوئی خراش آئی، یہ لوگ بھاگ کر آ گئے، ورکر کو ادھر چھوڑ لیا۔ تو میں نے تو یہی بات کی، میں نے یہی بھی کہا، میرے موبائل میں تصویر ہے کہ جو کنٹینر سے جس بندے کی فوٹیجز ہے آپ کے پاس بھی ہوگی کہ جس کو گرایا یہ شہید ہوا، وہ شہید کل رات سی ایم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ شہید ہوا 26 کو، اس کا جنازہ بھی ہوا، کل رات سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے؟ از اٹ پاسبل؟ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف یہ پختون نوجوانوں کے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں، اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیا ان کی یہ سب یہ کام ہے کہ چلو فلاں جگہ چلو، فلاں جگہ چلو، اور اس کو یوز کر رہے ہیں؟ نہ یہ سنسیئر ہے اپنے ورکر کے ساتھ، نہ یہ سنسیئر ہے اپنے لیڈر کے ساتھ، نہ اس کا فوکس ہے اس کی جو رسپانسبلٹی ہے گورننس کیا ہے ادھر؟ سب سے زیادہ کرپشن اس صوبے میں ہو رہی ہے۔ اس نے جو سٹارٹ میں جو کچھ کیا تھا، یہ بیچ میں وہ لوگ بولے، میں نے پورا تقریر نہیں کی، یہ سٹارٹ میں جب یہ آئے تھے تو آپ کو پتہ ہوگا اس نے بنایا تھا احتساب کمیشن، کدھر گیا؟ اس صوبے کے پیسے ضائع کر کے اسٹیبلش کیا، لوگوں کو ریکروٹ کیا، 86 کروڑ روپیہ اس نے لگائی، ریکوری 86 روپیز نہیں ہے، اس کو پھر خود وائنڈ اپ کیا۔ یہ پولیس ایکٹ کون لے کر آئے تھے؟ یہ لے کر آئے تھے ڈنڈورا پیٹ طرح اس کا جو بانی ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو پولیس کو نیوٹرل کیا ہے، اور یہ مثالی پولیس، یہ فلائی ایڈم کا ہے۔ کس نے واپس کیا؟ لاسٹ ویک اس نے خود واپس کیا۔ یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کون لے کر آیا؟ ابھی کس نے بین کیا ہے؟ اس نے کیا ہے۔ اس کے لیڈر کیا کہتا رہا؟ ابھی میں حیران ہوں، لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ 2018 میں عمران خان کے پاس خالی سلیٹ تھا، اگر کوئی کہتا رہا کہ میں بے روزگار ہوں، اس نے کہا 1 کروڑ نوکری ہے۔ کوئی کہتا رہا میں بے گھر ہوں، اس نے کہا اتنے لاکھوں گھر ہے۔ کوئی کہتا رہا بے روزگار ہو تو باہر سے لوگ آئیں گے، اتنے روزگار ہوں گے، اور کیا یہ رشوت کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ کیا انصاف سب کو ملے گا۔ آج کوئی نہیں پوچھتا۔ آج وہی بندہ 4 سال پرائم منسٹر رہ کر اور تیسری ٹرم ہے اس صوبے میں اس کی، کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ نے کیا ڈیلیور کیا، آپ کا جو مینیفیسٹو آپ لے کر آئے تھے 18 میں اس کو کتنا امپلیمنٹ کیا، کوئی نہیں پوچھتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے اسمبلی میں 12 کے فگر پہ بات بھی کی، پہلے سینکڑوں کی تعداد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہید ہوئے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی نے خود کہا کہ جی 12 ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ آپ کی معلومات کیا ہیں؟ کتنے ورکر شہید ہوئے؟ یہ 12 کا اس لیے میں نے ذکر کیا
کہ یہ 12 آپ نے سنا ہوگا عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو وہ تقریر کرتے رہے کہ 12 موسم ہے پاکستان میں. وہ تو اور کیا کیا باتیں کرتے رہے. 12 اضلاع کا میں نے ذکر کیا کہ عجیب کوئنسیڈنس ہے کہ سیم جب ابڈکٹڈ تھے جب واپس آئے کہ 12 اضلاع سے ہو کر میں آیا ہوں. ابھی یہ فگر 278 سے شروع ہوا. 278 ہمارے لوگ شہید ہوئے, پھر 150 پر آ گئے, پھر 100, پھر 80, کوئی 90, کوئی 60, کوئی 50. ابھی 12 پر آ گئے تو مجھے شک ہوا کسی پیرنی نے تو کوئی فال وغیرہ یہ چیز تو نہیں نکالی ہے کہ 12 کا فگر جو ہے کوئی قیمتی فگر ہے جو یہ دے رہا ہے. ایکچوئل چیز کچھ اور ہے. کتنا ہے, کتنے شہید ہوئے وہ بعد میں کہوں گا, ابھی رہنے دیں. غریب لوگ ہیں, کمپنسیشن مل جائے, بعد میں بات ہوگی. 1 کروڑ کا اعلان کیا ہے صوبائی حکومت. خدا کرے امپلیمنٹ. تو ایک تو محروم ہو گیا, وہ جو کنٹینر سے گرا تھا وہ تو زندہ برآمد ہو گیا. وہ تو اس کے ساتھ بیٹھا رہا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ اتنا جھوٹ. ڈاکٹر صاحب آج جو کل جماعتی کانفرنس ہوئی اس میں سارے مطالبات تھے صوبائی حکومت سے اور وفاقی حکومت سے. کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس اے پی سی کا کوئی اثر پڑے گا اس صوبے کے امن کے اوپر, سیکیورٹی کے اوپر اور صوبائی حقوق کے معاملات کے اوپر؟ دیکھیں جی, اس صوبے کے جو پرابلمز ہیں ظاہر بات ہے یہ اندر بھی میں نے اس طرح بات کی کہ مینڈیٹ ان کا ہے, یہ گورنمنٹ میں ہے, لوگوں نے ووٹ کیا ہے جس طریقے سے بھی کیا ہے, سیم چیف ایگزیکٹو اس پروونس کا, لیکن اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے, اس صوبے کے لیے, ڈیلیورنس کے لیے. وہ جس طرح میں نے کہا وہ لانگ مارچ, شارٹ مارچ, آزادی مارچ, فلا مارچ, فائنل کار, مس کار, یہ اس میں بزی ہے. تو یہ جو باقی لوگ آج اکٹھے ہوئے ہیں دے آر ریئل اسٹیک ہولڈر آف دس پروونس. وہ پہلے کوئی گورنمنٹ میں رہا, کوئی اب بھی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے, ریئل اسٹیک ہولڈر ہے اس صوبے کا. جب اگر یہ اندھے گنگوں والا یہ کیا ہے بیروں والا یہ پرفارم کرے یہ گورنمنٹ, تو باقی جو پولیٹیکل لوگ ہیں اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے صوبے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائے. اس لیے یہ مائنس پی ٹی آئی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھا ہو کر یہ اعلامیہ ہے میرے پاس سے, ٹھیک ہے. تو یہ بنایا ہے 14 یا 13 پوائنٹس ہے. اس میں کچھ ایشوز ہے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے, اس کے پرفارمنس کے حوالے سے بھی ہے. مین جو ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر. آج آپ کے 95% صوبے میں گورنمنٹ کی ریٹنگ نہیں ہے. مغرب کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا. جس طرح میں نے بات کی سیم کا جو اپنا ڈسٹرکٹ ہے وہ خود نہیں جا سکتے. ادھر بھی کل ایک وہ ملیٹنٹس نے ایک اشتہار دیا ہے کہ ہر سرکاری ملازم مغرب کے بعد نہ نکلے اور اتنا اتنا ٹیکس ہمیں دے. یہ حالت ہے سیم کے اپنے ہوم ڈسٹرکٹ کا. تو کوئی نہ کوئی تو بولے گا ہم بھی اس صوبے سے, آفٹر آل یہ سارے لوگ جو اکٹھے ہوئے وہ بھی صوبے سے, اور نیک نیتی سے اور اپنا پولیٹیکل ایفیلیشن سائٹ پر رکھ کر جو کامن ایشوز ہے اس صوبے کے رہنے والوں کے, اس پر اگر ایفرٹس ہو تو کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں. دہشت گردی کی آپ نے بات کی, اس میں وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیونکہ یہ بار بار الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں یہ افغانستان سے آتے ہیں. دیکھو جی, یہ 2013 میں آپریشن ہوا ضرب اعظم, اس صوبے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا. یہ دوبارہ کون لے کر آئے, وہ ایگریمنٹ کس نے سائن کیا؟ یہ مین جو کلپریٹ ہے جو آج ہم پختونوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں وہ جنرل باجوہ, جنرل فیض, دا دین گورنمنٹ عمران خان تھا گورنمنٹ میں, اور یا آپ کا جو یہ منسٹر ہے کیا ہے اس کو منسٹر ایڈوائزر ہے مشیر اطلاعات. مشیر اطلاعات پیرسٹر صاحب اس کا سگنیٹری ہے. وہ معاہدہ ہوا تھا یہ کس نے کہا تھا, مجھے یہ جواب دے, کس لیڈر نے کہا تھا کہ ان کو آفیسز دے دو؟ کس لیڈر نے کہا تھا اس کو وزارتیں دے دو؟ کس لیڈر نے کہا تھا اس کو کمپنسیٹ کرے؟ کس لیڈر نے کہا تھا جب طالبان کی گورنمنٹ آئی ٹیک اوور کیا کابل کو, کس لیڈر نے کہا تھا کہ یہ یوم فتح ہے؟ کس لیڈر نے کہا تھا کہ اسامہ شہید ہے؟ کس نے کہا تھا؟ عمران نے کہا تھا. یہ مین کلپریٹ ہے, لانے والے یہ لوگ ہیں. اور یہ آپ نے نہیں, جب یہ بندہ سیم بنا تو طالبان کمانڈر کا میسج آپ نے نہیں سنا کہ ہمارا بھائی چیف منسٹر بن گیا, ہم کوآپریٹ کریں گے کیونکہ یہ ہمیں بھی پیسے دے رہے ہیں.
کس نے میٹنگ میں کہا کہ میں خود بتہ دے رہا ہوں؟ جب آپ کا سیم، جب آپ کا چیف ایگزیکٹو وہ پیسے دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، جو خودکش کر رہے ہیں، جو مساجد میں کر رہے ہیں، جو چوکوں میں کر رہے ہیں، چوراہوں میں کر رہے ہیں، اس کو ایمونیشن کے لیے پیسے یہ لوگ دے رہے ہیں. مجھے تو خدشہ ہے جب یہ شیل یہ لے کر گئے تو یہ طالبان نے دیے. یہ سافٹ جو یہ طالبان کے دو رخ ہے، ایک یہ پی ٹی آئی اور ایک وہی لوگ. آنسو گیس کی شیل طالبان نے دی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ مجھے شک ہے. شک اچھا شک ہے آپ. یہ فوٹیج آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ اس کے منسٹرز کے ساتھ وہ گن تھے، شیل والے گن. وہ شیل وہ پولیس فورس کہہ رہی ہے پنجاب کی کہ یہ پاکستان میں ہے ہی نہیں، امپورٹڈ ہے. وہ جو گن تھے وہ اس پر، اس کے اوپر یہ اتنے وہ لوگ کہتے ہیں نا نقل کرو عقل کے ساتھ، اس پر اوپر لکھا ہے نیٹو. تو کس نے دے اس کو؟ نیٹو کا اسلحہ کس کے پاس؟ تو جب آپ لوگوں کو لے کر حملہ ور ہوتے ہو اس اسلحہ کے ساتھ تو کیا کرے گا گورنمنٹ؟ آج ڈاکٹر صاحب جو اے پی سی ہوئی اس میں میں نے جس طرح بتایا کہ اس میں مطالبات بہت زیادہ تھے جی. تو ایک جو ٹھوس حل ہے وہ کیا ہے، مذاکرات یا پھر طاقت کا استعمال، آپریشن؟ دیکھو جی، یہ اونرشپ اگر گورنمنٹ نہ لے، کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی رسپانسبلٹی ہے پروونشل گورنمنٹ. یہ حالات فرسٹ ٹائم ہم نہیں دیکھ رہے. 2008 میں ایکسٹینسو آپریشن ہوئی، آپ کو یاد ہوگا. 2007 میں آپریشن ہوئی. پھر 8 میں جو آپریشن کے لیے جا رہے تھے تو دن چیف منسٹر اے این پی کی گورنمنٹ تھی، حیدر خان نے اے پی سی کال کیا اور وہ سب کا آرا لے کر کے کیا کرنا چاہیے. تو جب سارے پولیٹیکل لیڈرز بیٹھے، سب نے آن کیا، تو تب وہ گئے پیس ٹاک میں، پیس ڈیل ہوئی. پھر جب پیس ڈیل سے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر دوبارہ اے پی سی اس نے کال کی، آپریشن کے لیے گئے تو سب نے آن کیا. ابھی اگر گورنمنٹ جو ہے وہ آن نہیں کر رہی، آپ کا سپاہی لڑ رہا ہے، کوئی آن نہیں کر رہا، تو کس طرح یہ معاملات چلیں گے؟ تو بیٹے ہو گورنمنٹ کے کیا ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے کرسی پر اور آن کچھ نہیں کر رہے ہو. صرف آن یہ کر رہے ہو کہ اس کی سیاست شروع ہو جاتی ہے عمران خان سے، عمران خان ہی پر ختم. اس کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اس کو چاہیے گورنمنٹ آف دا ڈے کو سیریس لے لے، جو بلنڈر اس نے کیے اور بلنڈر نہ کرے. اور بھی کافی لوگ ہیں، کوئی پاگل نہیں ہے. پنجاب سے کتنے لوگ نکلے، بلوچستان سے کتنے لوگ نکلے، سندھ سے کتنے لوگ نکلے. تو ادھر لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے وہ لے کر جاتے، ادھر چھوڑ جاتے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، آپ نے کہا کہ جس طریقے سے بلنڈرز کی بات کی، اگر یہ بلنڈرز کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو حل کیا ہے؟ پچھلے دنوں کچھ تجاویز آئیں، گورنر راج، ایمرجنسی یا میں یہ کہہ رہا PTI ہوں، پر پابندی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ خود سپیس کریٹ کر رہے ہیں، کسی کا کوئی بھی پولیٹیکل ورکر ہو یا پارٹی، اس کا شوق نہیں ہے گورنر راج، وہ کوئی یہ ڈیموکریٹک چیز نہیں ہے. لیکن خود اگر سپیس آپ کریٹ کر رہے ہو، کسی نہ کسی کو تو اس صوبے کو چلانا ہے. تو جس کی رسپانسبلٹی ہے وہ اپنا کام نہ کرے، وہ ڈیلیور نہ کرے، وہ صرف کیا ہے وہ تباہی کے کام میں لگا ہو. تو کسی کو تو سٹیک لینا ہے، کسی کو تو یہ پاور دینے ہیں. تو یہ خود سپیس کریٹ کر رہے ہیں.